بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ السلام علیکم ناظرین، میں حافظ افتخار ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں FM 786 علاج بالغذا۔ اس چینل پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قدرتی غذاؤں کے ذریعے بیماریوں کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے علاج بالغذا ہے کیا اور یہ ہماری زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے۔ علاج بالغذا کا مطلب ہے خوراک کے ذریعے بیماریوں کی روک تھام اور علاج، اور یہ حکمت اور طب نبوی کا حصہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں شہد، زیتون، انجیر، کھجور اور پانی کا ذکر ہے۔ یہ سب چیزیں غذا اور شفا دونوں ہی ہیں۔ مثلا سورہ نحل میں شہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یعنی شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد دودھ میں ڈال کے بھی استعمال کرتے تھے، اور ٹھنڈے پانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کا استعمال کیا ہے، تو یقیناً اس میں شفا ہے۔ جدید سائنس بھی اس کو مانتی ہے کہ متوازن غذا سے بہت سی بیماریوں کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر ہم اپنی غذا کو متوازن کریں، اس میں پھلوں اور سبزیوں کا استعمال روٹین سے کرتے رہیں، تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ نمک اور تیل کا استعمال کم کر کے ہم ہائی بلڈ پریشر سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح زیتون دل کے لیے بہت مفید ہے۔ زیتون کا آپ پھل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ زیتون کے تیل کو آپ سالن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور زیتون کے تیل کو آپ دودھ میں ڈال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ پٹھوں کے لیے زبردست چیز ہے۔ جوڑوں کے دردوں اور پٹھوں کے کھچاؤ وغیرہ کی تکلیف جن لوگوں کو ہوتی ہے، تو وہ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ شہد قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، اور کلونجی ہر مرض کی دوا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کالے دانے یعنی کلونجی موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اگر ہم غذا کو درست کر لیں تو دوائیں خود بخود کم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم میں سے اگر کسی کو خون کی کمی ہو جاتی ہے، تو وہ ڈاکٹروں کی انگریزی دواؤں کو لینا شروع کر دیتے ہیں، مہنگے انجیکشن لگوانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح وہ اپنی خون کی کمی کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو ان انجیکشنوں سے بچنے کے لیے ان دواؤں کا متبادل ہیں۔ دواؤں کو استعمال کرنے کے بجائے ہم ان چیزوں کو استعمال کریں تو یہ دیکھنے میں تو ایک غذا ہے، لیکن اصل میں اس میں بہت زیادہ شفا بھی ہے۔ مثال کے طور پر ہم چیری کا اگر استعمال بہت زیادہ کریں، ہر روز ہم چیری کو استعمال کرتے رہیں، موسم کے اعتبار سے جب بھی چیری بازار سے مل جائے تو ہم اس کو استعمال کرتے رہیں، اس کو فریز بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے چیری ایک زبردست پھل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پھل ہیں جن کا آگے چل کر ہم اپنے ویڈیوز میں آپ کو بتاتے رہیں گے کہ خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرنے سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی کے بارے میں ہمارا یہ چینل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہر روز ناظرین ہم کسی ایک چیز کے بارے میں تفصیل سے بات کیا کریں گے، اور آپ کو اس چیز سے آگاہ کریں گے کہ یہ چیز آپ کو کن کن بیماریوں سے بچا سکتی ہے اور اس کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔